آج ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سن کر آپ سب کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ میرا نام خالد ہے، میری عمر 70 سال ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے میں علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر ٹھیلے پر چائے کی دکان کیا کرتا تھا اور کسی سے کیا وعدہ اس عمر میں علی گڑھ سے کانپور اور کانپور سے علی گڑھ سفر کیا کرتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب فون اور موبائل کا زیادہ چلن نہیں تھا، فون بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ سرد رات میں کانپور سے علی گڑھ جانے والی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا، ٹرین اپنی تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ کالی رات میں کبھی کبھی ٹرین کی سیٹی مجھے چونکا دیتی تھی اور میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی، کوئی مسافر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، ٹرین پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ تبھی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بابا سردی بہت ہے، کھڑکی بند کر دو۔ میں اپنے خیالوں سے بیدار ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کوئی 23 یا 24 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر پاکیزہ اور شرافت جھلک رہی تھی۔ ہاں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے پیلا دوپٹہ اور پیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ایک شال اوڑھے ہوئے تھی، میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک میرے جسم میں ایک خوشی کی لہر اٹھ پڑی۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا کہ جس کو میں 3 سالوں سے تلاش کر رہا ہوں وہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے کچھ بات کر پاؤں۔ میں نے اپنے من میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھ میں اتنی ہمت دے جو میں اس لڑکی سے بات کر سکوں۔ بہت دیر بعد میں نے بہت ہمت کر کے اس لڑکی سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام ریشما ہے؟ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بابا آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا، بیٹی میں امن کو بھی جانتا ہوں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر جو لڑکی چپ چاپ بیٹھی تھی میں اچانک مجھے پکڑ کر کہنے لگی، بابا اور کیا جانتے ہو؟ اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر میں بھی اپنے آنسو کو روک نہ سکا، میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، آج سے 3 سال پہلے میں علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ تم اور امن اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر آتے تھے۔ ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے میری دکان کے آس پاس کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرتے تھے۔ میں چائے بھی بناتا تھا اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سنتا تھا، اور مجھ سے بھی آپ لوگوں کا میری دکان کے پاس آنا اچھا لگنے لگا۔ نہ جانے کیوں آپ اجنبیوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکان آ جاتی تھی۔ یہ دور اسی طرح چلتا رہا۔ جب یونیورسٹی کی چھٹیاں ہو جاتی تھیں تب آپ لوگ ایک دوسرے سے وداع لیتے وقت آپ سب کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ تمہاری ٹرین کانپور جانے والی پہلے آ جاتی تھی اور تمہارے جانے کے بعد امن اسی طرف دیکھتا رہتا تھا جدھر ٹرین گئی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا رہتا تھا، پر مجھے بھی تم دونوں کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ ریشما میری بات کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میرے امن کا کیا ہوگا۔ میں نے پھر بتانا شروع کیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، تم اور امن بدحواسی کے عالم میں ریلوے اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے، میری چائے کی ٹھیلی کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گئے۔ تم امن سے کہہ رہی تھی، گھبراؤ مت، اوپر والا تمہاری والدہ کو جلد شفا عطا فرمائے گا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ امن تم سے کہہ رہا تھا کہ میری ماں سب کچھ ہے، میرے لیے تم دعا کرنا، میری ماں جلد ٹھیک ہو جائے۔ تم بار بار کہہ رہے تھے کہ جاتے ہی ماں کے بارے میں لکھنا اور مجھے پوری بات بتانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ماں کو بھی میرے بارے میں بتانا۔ میں چائے بناتا ہوا تمہاری باتیں سن رہا تھا، مجھے احساس ہوا امن اپنے گھر جا رہا ہے۔
اتنے میں سہارنپور جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ امن اور تم بوجھل قدموں سے ٹرین کی طرف بڑھنے لگے۔ تم دونوں کو ٹرین کی طرف جاتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ امن ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چلا گیا اور تم اداس، نم آنکھیں اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس لوٹ گئیں۔ میں خدا سے دعا کرتا رہا کہ جلد آپ لوگ ایک دوسرے سے ملیں۔ اتنا احساس تو مجھے ہو ہی گیا تھا، آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو اور ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح 10 روز گزر گئے، نہ تم آئیں نہ امن آیا۔ ایک روز تم ریلوے اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی۔ تمہیں دیکھتے ہی میرا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اپنا بچھڑا ہوا لگتے جگر کو دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد سہارنپور سے آنے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ مسافر ٹرین سے اترنے لگے۔ تم خاموش کھڑی اترتے ہوئے مسافروں کو دیکھنے لگی، لیکن ان مسافروں میں امن نہیں تھا۔ یہ سلسلہ 3 مہینوں تک جاری رہا۔ تم روز آتی اور ان مسافروں میں امن کو تلاش کرتی، لیکن امن نہیں آیا اور تم پتھر کی بت بنی ایک جگہ کھڑی ہو کر اپنے محبوب کی تلاش کرتی رہی۔ اب تو مجھے بھی امن سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ امن نے اچھا نہیں کیا جو ایک معصوم کا دل توڑ دیا، لیکن خود پھر یہ خیال بھی آتا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، ورنہ یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ پھر تمہارے ایگزام ہو گئے۔ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ پولیس نے ہاسٹل خالی کرانے شروع کر دیے۔ ایک دن تم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن آئیں۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارے چہرے پر درد محسوس کر رہا تھا، جیسے کہ تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتی ہو۔ کانپور جانے والی ٹرین آ چکی تھی۔ تم دھیمے دھیمے قدموں سے ٹرین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم نے پلٹ کر میری ٹھیلی کی طرف دیکھا، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، اگر میرا امن آئے تو اسے سب کچھ بتانا۔ ایک ایک پل میں نے اس کے بغیر کیسے گزارا ہے۔ ٹرین چل پڑی۔ تم دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں ٹرین کو بہت دیر تک جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ تمہارے جانے کے بعد میرا دل بھی ٹوٹ گیا کہ اب یہ ٹھیلی کو بند کر دوں، لیکن ایک امید میرے دل میں تھی، امن ضرور آئے گا اور میں تمہاری بے بسی کی کہانی اسے ضرور سناؤں گا۔ یہ سوچ کر میں اپنا کام کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں تم دونوں سے میرے دل میں کیسا رشتہ بن گیا تھا۔ میں تم دونوں کو صحیح طرح سے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن ایک امید تھی کہ جب یونیورسٹی کھلے گی تم لوگ بھی آؤ گے۔ ایک دن میں نے گن گن کر گزارا۔ یونیورسٹی تو کھل گئی، پر تم نہ آئیں، نہ امن آیا۔ میں ہر اس ٹرین کے مسافروں کو بہت غور سے دیکھتا کہ شاید تم دونوں میں سے کوئی آئے۔ ٹرین جانے کے بعد میں بہت مایوس ہو جاتا۔ اسی طرح مایوسی کے عالم میں جیتا رہا۔ ہر روز شام کو یہ سوچتا کہ صبح سے ٹھیلی پر نہیں جاؤں گا، لیکن دل مجبور کر دیتا۔ ایک دن اور پھر ایک روز ریلوے اسٹیشن پر سہارنپور والی ٹرین آ کر رکی۔ میں اس میں امن کو تلاش کر رہا تھا کہ امن مجھے ٹرین سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ٹرین سے اتر کر سیدھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے امن کو پوری داستان بتائی۔ تب وہ بولا کہ بابا، میری ماں کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں بہت پریشان تھا، اسی لیے نہیں آ سکا۔ کیا میری ریشما نہیں آئی؟ میں نے اسے بولا، وہ واپس نہیں آئی۔ اس نے کہا، بابا میں ریشما کے پاس کانپور جا رہا ہوں۔ اتنے میں ہی کانپور جانے والی ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ ٹرین پلیٹ فارم سے چل پڑی۔ امن بدحواس سے ٹرین کی طرف دوڑ پڑا۔ امن نے بھاگتے ہوئے کھڑکی کا ڈنڈا پکڑ لیا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور مجھے ایک زور کی چیخ سنائی دی۔ میں پاگلوں کی طرح اس طرف دوڑ پڑا۔ امن تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا ریشما کو بتا دینا، میں اب نہیں رہا، اور جب سے میں بیٹی تمہاری تلاش میں پھر رہا ہوں۔ تیرا امن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری یہ بات سنتے ہی ریشما بہت تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ ایک زوردار چیخ فضا میں گونج اٹھی۔
کسی نے ٹرین کی چین کھینچ دی اور مسافر ٹرین سے اتر کر اس طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑا۔ ریشما کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ٹی ٹی کی سوچنا پر پولیس اور کچھ ٹی وی چینل والے وہاں آ گئے تھے۔ کچھ دیر ٹرین رکنے کے بعد مسافر ٹرین میں بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ میں اس دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا اور بے پناہ رونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا، یا خدا مجھے معاف کرنا، یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ریشما کو امن کے مرنے کی جھوٹی خبر سنا دی۔ اگر میں اس کو نہیں بتاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ امن نے ہی مجھے ریشما سے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا، پر سچ یہ تھا کہ امن کی موت نہیں ہوئی تھی۔ ٹرین حادثے میں اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ میں اس کو زخمی حالت میں اسپتال لے گیا تھا۔ 1 مہینے علاج کرنے کے بعد جب میں اسے اپنے گھر لایا تو چھوٹے بچے کی طرح میرے سینے سے لگ کر رونے لگا اور مجھ سے بولا، بابا میرا کام کر دو گے؟ اور میری قسم کھا کر کہو، جو میں تم سے بولوں گا یہ بات ریشما کو بتاؤ گے۔ میں اب ایک بوجھ بن گیا ہوں، نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں۔ میں ریشما کی زندگی خراب نہیں کر سکتا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، پر میری موت کی خبر سن کر شاید اسے صبر آ جائے اور کسی اور سے شادی کر لے۔ بابا تم اسے کیسے بھی تلاش کر کے میری موت کی خبر اسے سنا دو۔ اس دن سے ہی میں ریشما کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، اور اب جب ریشما ملی تو اس نے امن کی موت کی خبر سن کر اپنی بھی جان دے دی۔ میں ٹرین پر بیٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں گھر کا دروازہ کھولوں گا تو روز کی طرح امن پوچھے گا، ریشما آپ کو ملی بابا؟ تب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں سوچ کر بہت پریشان ہو گیا۔ مشکل سے چل پا رہا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آج میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے پیر مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اب گھر تو پہنچ گیا تھا، پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، پر ایک انجان خوف سے میں ڈر گیا۔ امن نے رسی کا پھندا بنا کر خودکشی کر لی تھی، اور سامنے ٹی وی پر بار بار اس ٹرین حادثے کی خبر چل رہی تھی جس سے امن کو ریشما کی موت کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ بابا آج تمہیں ریشما مل گئی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تو میں جی کر کیا کروں گا؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا بیٹا امن۔ میں اس کی لاش سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں رو رو کر کہہ رہا تھا، یا خدا یہ میں نے کیا کیا؟ پھر تھوڑی دیر بعد لوگوں نے امن کو دفنانے کے لیے کہا۔ ہم سب اسے دفنا کر گھر آ گئے۔ میں اپنے آپ کو ان دونوں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور یہ محسوس کرتا ہوں کسی سے کیا ہوا وعدہ اتنی بڑی قیمت لے گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ خدا مجھے معاف کر دے، یہی دعا کرتا ہوں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔